السلام علیکم ایوری ون، دس از وسیم خان فرام skillsprint30.com۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیکریٹس ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ یار بزنس جو کر رہے ہیں یہ مجھے سیکریٹس نہیں بتا رہا اور اندر کی باتیں نہیں بتائی جا رہی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اندر کی باتیں ہیں۔ یہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی نے ویڈیو کے اندر بتائی ہو یا کسی نے جو ہے وہ بٹھا کے لوگوں کو بتایا ہو۔ یہ کہہ لیں کہ بہت سیکریٹ اور اندر کی بات ہے۔ دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی بزنس کے اندر یا جاب میں یا فری لینسنگ میں یا آپ کہہ لیں کہ اسٹڈی کے اندر، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، دیکھیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں سکلز کے پیچھے، ویب ڈیولپمنٹ کریں یا وہ 9 to 5 جاب کریں یا وہ کمپنی بنا رہے ہیں تو کمپنی کے اوپر فوکس کریں، سرمایہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے۔ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا بس اس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیسے مل جائیں۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کا ہوتا ہے بہت سمپل ہے لیکن اتنی کہہ لیں کہ ہڈن ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس طرف فوکس ہی نہیں جاتا، اور وہ چیز ہے جنرل نالج۔ کمپیوٹر سائنس کے اندر یا آپ کے بزنس کے اندر یا فری لانسنگ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ۔ دیکھیں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ ہیلپ کی تھی وہ جنرل نالج تھا۔ جنرل نالج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل نالج کیا ہوتا ہے۔ جنرل کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز، جو کامن چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا نان آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ اسپورٹس کو جنرل نالج، اسپورٹس کو لے سکتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، میمز ہو رہے ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ کنٹریز کو لے سکتے ہیں، وہاں پہ کنٹریز کے حالات کیا چیزیں کس طرح کے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں جنرل نالج میں آتی ہیں۔ دیکھیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کی سکلز بہت اچھی ہوگی تو آپ کی جاب ہو جائے گی، اور چلیں جاب تو آپ کی ہو جائے گی، آگے کا کیا؟ جب آپ گیدرنگز کے اندر بیٹھیں گے، جب آپ کمپنی بنائیں گے، کلائنٹس کے ساتھ بیٹھیں گے، جب آپ یہ سوچیں گے کہ چیزوں کی پرائسز کیا ہونی چاہیے، جب آپ آفس بنا رہے ہوں گے، جب آپ ٹیمز کو بنا رہے ہوں گے، جب آپ ایچ آر کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ ایچ آر کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، کلائنٹ کو کس طرح جو ہے نا کہ کس طرح اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو جنرل نالج لیتا ہوں کمپیوٹر کا۔ دیکھیں جب بھی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جاب کریں یا آپ فری لینسر ہیں یا آپ کمپنی اونر ہیں تو آپ کا جنرل نالج بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر کی جنرل نالج کو ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جنرل نالج سے مراد ہے کہ آپ کی بیسکس آف کمپیوٹر بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ بیسک آف کمپیوٹر سے میں بہت لو لیول پہ جاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لو لیول کیا ہے، لینگویجز کیا ہیں، ہائی لیول لینگویجز کیا ہیں، کمپیوٹر کب سٹارٹ ہوا تھا، کس نے بنایا تھا، اس میں کس طرح جو ہے وہ ایولیوشنز ہوئی تھی، کون کون سے اس کے دور تھے، سب سے پہلے کمپیوٹر کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کس نے بنایا تھا، کمپیوٹر لینگویجز کیسے بنی تھی، کون کون سے بڑی لینگویجز تھی، کیوں ایبسلیٹ ہوں گی، کیا ریزنز تھی، کمپیوٹر جب بنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کب بنا، لیپ ٹاپ کب بنا، کس نے انوینٹ کیا، کمپنیز کون سی تھی، کس نے انوینٹ کیا، کمپنیز کیسے گرو ہوئیں، یہ ساری چیزیں جو ہے جنرل نالج ہے۔ پھر آپ کو نیٹ ورکنگ کا نالج ہونا چاہیے۔ نیٹ ورکنگ کا آپ کو پتہ ہو کہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب میں انٹرنشپ کر رہا تھا اور جب میری انٹرنشپ کمپلیٹ ہوگی، میرا جنرل نالج شروع سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ مجھے کمپیوٹر ٹربل شوٹنگ بہت اچھے سے آتی ہے، ریم میں پرابلم آ جاتا ہے، مدر بورڈ میں پرابلم آ جاتا ہے، براؤزر کیا چیزیں ہیں، براؤزر میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، براؤزر ورک کیسے کر رہا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کون سے ہیں، گرافک کے سافٹ ویئر کون سے ہیں، فیلڈز کون کون سی ہے، سی ویز کیسے بنتی ہے، سی ویز کی ویب سائٹ کون سی ہے، میچز ہو رہی ہیں تو کب میچز ہو رہے ہیں، ان کی ویب سائٹس کون سی ہیں، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا مجھے نالج آلموسٹ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ کیمسٹری اور یہ وہ چیزیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہر چیز کا ہی تقریباً ہر کسی کو ہی نالج ہوتا ہے، لیکن آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو ہر چیز کا نالج ہونا چاہیے، اور جب آپ گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری کمپنی کا سرور ایک دفعہ ہیک ہو گئے تھے، تو سی ای او ہمارے جو سی ٹی او تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار کون جو ہے وہ لائنکس پہ کام کر سکتا ہے، تو میں نے کہا جی میں نے لائنکس پہ تھوڑا بہت کام کیا ہوا، حالانکہ اس وقت میں انٹرن تھا۔ انٹرن کے بعد کہنے کہ میری جاب ہوئی تھی تو میں نے لائنکس کے اوپر کام شروع کیا۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ اس کے ڈسٹرو کون کون سے ہیں، اس میں فڈورا تھا، ریڈ ہیٹ تھا، اوبنٹو تھا، ڈیبین تھا، اور اس طرح کے جتنے بھی باقی جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کس طرح ورک کر رہے ہیں، کون سا ہم نے سرور کے لیے یوز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں مجھے پتہ تھی۔ جس کے بعد کیا ہوا کہ کمپنی کا میرے اوپر بہت ٹرسٹ بڑھ گیا۔ کمپنی نے ایون کہ اس کے بعد جب وہ میں نے 1 مہینہ کام کیا،
ایک بک تھی اسینشلز آف این میپ. وہ جب میں نے پڑھی تھی تو میری نیٹ ورکنگ کے جو کنسیپٹس تھے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے. کمپیوٹر میں ڈیٹا آ کیسے رہا ہے، جا کیسے رہا ہے. جب میں نے ڈیورنگ اسٹڈیز میں نے ساری بکس کو بہت اچھے سے پڑھا تھا. ڈی سی اینڈ ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورکنگ کو بہت اچھے سے پڑھا تھا. تو جب میری یہ تمام نالج بہت اچھا ہو گیا تو میں نیٹ ورکنگ والے ڈپارٹس کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوتا تھا. ان کو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ لڑکا جو ہے ماشاء اللہ اس کو کافی نالج ہے. اور اس کے بعد جب فائیور اپر کے اوپر کام کرنا شروع کیا، جب کلائنٹس آنے شروع ہو گئے تو کلائنٹس کا میرے اوپر کافی ٹرسٹ ہو گیا. یار ان کو تو کافی چیزیں پتہ ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ایک کلائنٹ تھا، ابھی بھی میرے ساتھ ہے، 5-6 سال ہو گئے. تو اس نے کیا کیا، اس نے جب مجھے پروجیکٹ دیا، پروجیکٹ وہ آپ کے ساتھ جب آپ نے کمپنی بنانی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک کہہ لیں کہ 2-3 کلائنٹس ایسے ہونے چاہیے جو لانگ ٹرم کے ہوں. 2-3 کلائنٹس کے اوپر آپ کی کمپنی چل رہی ہوتی ہے، بہت اچھے کلائنٹس آپ کے ہونے چاہیے. تو میں نے جب فرسٹ کلائنٹ کلوز کیا تھا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا. تو پہلے تو میں اس کو سسٹم کا بتاتا تھا. اس کے بعد سسٹم کے بعد کی جو باتیں ہوتی تھیں، آپ نے سسٹم کا اس کو بتا دیا، یار یہ اس طرح بنے گا، کاسٹ دے دی، سسٹم شروع. اب کیا، اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یار لینگویجز کون سی اچھی ہیں، سرور کون سا اچھا ہونا چاہیے. ایون کہ اس کے جو لیپ ٹاپ کے ایشو آئیں گے وہ بھی وہ آپ سے ڈسکس کرے گا. اگر آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنانا ہے تو آپ کو اس کے لیپ ٹاپ کے ایشوز بھی سم ٹائم سالو کرنے دیں گے. یار آپ اس طرح کر لو، آپ اس طرح کر لو. کون سی چیز جو ہے نا وہ چیپ ہے انٹرنیٹ پہ. مجھے ایون کہ حالانکہ میں ایک کمپنی چلا رہا ہوں لیکن مجھے گرافک ڈیزائن کے سافٹ ویئرس کا بھی پتہ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کا آئیڈیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ انٹرویوز لیں گے تو آپ کو کلائنٹ آپ کو جو ہے وہ امپلائی ہائر کرنے میں ایزی ہوگا. آپ کی جب آپ انٹرویو لے رہے ہوں گے تو سامنے والے کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کسی ایسے پرسن کو انٹرویو دے رہا ہے جس کو تمام چیزوں کا پتہ ہو. لیٹس سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا جنرل نالج بہت اسٹرانگ ہے تو جو ٹیچرز ہوں گے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. آپ ایک کلاس کے اندر آپ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ نمایاں ایک مقام ہوگا. جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آپ سے کمیونیکیشن کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، وہ آپ کے پاس آئیں گے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی ٹرسٹ بناتی ہیں. جب آپ کی تھوڑی بہت واہ واہ ہوگی تو آپ کا ٹرسٹ بننا شروع ہو جائے گا اور وہاں سے آپ سوچیں گے کہ یار میں اب انٹرنشپ کی طرف جاؤں. جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے تو بیسک لیول کے اوپر جب آپ کا سارا آپ کہہ لیں کہ آپ کو ٹربل شوٹنگ بھی کرنی آتی ہوگی. دیکھیں میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سینئر ہو جاتے ہیں لیکن ان کو لیپ ٹاپ کی ٹربل شوٹنگ تک نہیں کرنا آتی. لیپ ٹاپ آن نہیں ہو رہا تھا تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکنیشین ڈپارٹ کو کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا چیک کریں کیا ہے. سم ٹائم ریم کا پرابلم، ہم خود لیپ ٹاپ کھول لیتے تھے یا پی سی کھول لیتے تھے، ریم کو صاف کرتے تھے، اس کے بعد سی پی یو وغیرہ نکال کے وہ ساری چیزیں صفائی سارا اپنا جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں ہم خود کرتے تھے. اس کے بعد سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو براؤزر ہوتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے. لیٹس سے آپ اگر نیٹ فلکس چلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سم ٹائم آپ کے پاس ایرر ہوتا ہے کہ آپ کا جو براؤزر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پلگ ان انسٹال کرنا پڑتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کی اسٹرانگ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ گرو کریں گے. فری لانسر جب آپ ہوں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار کون سے جو کنٹریز ہیں اس کے کلائنٹس اچھے ہوتے ہیں. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے آنیسٹلی اس وقت اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن بعد میں بہت زیادہ ریسرچ کی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یورپ کے کون کون سے کنٹریز ہیں جہاں کے کلائنٹ اچھا پے کرتے ہیں. آورلی کون سے جو کنٹریز ہیں وہ آورلی بیس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سیلریز کیا ہیں. یہ تمام نالج بعد میں آ گیا تھا. سرورز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کون سے جو سرورز ہیں وہ لینے چاہیے. تو جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کی کوئی بھی جو سٹیج ہے اس میں آپ کا جو جنرل نالج ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. جنرل نالج کہاں پہ کام آتی ہے؟ جب آپ کلائنٹ کلوز کر لیتے ہیں اس کے بعد جب ٹیم میٹنگ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھیں سم ٹائمس آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز جو ہے نا وہ ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا وہ والا شاگرد جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر گیا ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جب کمپنی بناؤں گا بے شک ہمارے بہت سارے امپلائیز ہوں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے. اب تک تقریباً 4000 پلس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم ٹرین کر چکے ہیں. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ سب سے ٹاپ پہ رہوں گا. اس کی ریزن یہ نہیں ہے مجھے کس سے جیلیسی ہے بلکہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یار میں نے اہیڈ ہی رہنا تاکہ جو ہے میں ان کو گائیڈ کر سکوں. کمپنیز کے اندر بھی ہر چیز کے اندر میں گائیڈ بھی کرنے والا بنوں. میں نے باہر فارن ٹرپس وغیرہ بھی لگائے، ایکسپوجر وغیرہ بھی سارا کیا. تو یہ جسٹ اس لیے تھا کہ یہ میری جنرل نالج جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو جب آپ کو پروجیکٹ ملے گا آپ ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں پروجیکٹ مینیجرز بھی ہوتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں گے، تمام ڈپارٹس ہوں گے. تو وہاں پہ آپ نے میٹنگ شروع کرنی، میٹنگ کلوز کرنی، یہ ڈیفینیٹلی سی ای او کا کام ہوگا. اور اس میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے جو ریمارکس ہوں گے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اگر آپ
چپ کر کے بیٹھے ہوں گے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ کون سے ٹولز یوز کرنے چاہیے، کون سے سرور ہم نے کرنا ہے، کون سے پرابلم ڈپلائمنٹ کے وقت آتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا آپ کو ڈیفینیٹلی نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ فنڈ ریزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فنڈ ریزنگ ون آف دا ٹف چیز ہوتی ہے. جب آپ کسی سے ملینز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے 10 ملین 20 ملین 30 ملینز اتنے چاہیے، تو وہ آپ کو دینے سے پہلے سوچے گا. وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکشنز کریں گے. وہ ڈسکشنز جو ہوں گی وہ ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہیں اور نان ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہیں. اب ٹیکنیکل میں تو چلے آپ آنسر دے دیں گے، نان ٹیکنیکل میں آپ ان کو لیٹ سے مارکیٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی مارکیٹ کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کس پرابلم کا سولوشن دے رہے ہیں، کون سی مارکیٹ میں آپ اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کا ریجن کیسے ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ کے پاس یہ جو جی کے آپ کا ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر آپ سیمینار میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کہ کسی کالج میں بلا رہا ہے، آپ ذرا سکسیزفل ہو گئے تو وہاں پہ آپ کو بولنا ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بولنا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اپنے ٹیکنیکل نالج کے ساتھ اپنا جنرل نالج جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے. ایون کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، براؤزر، سی ایم ڈی کیا چیز ہے، سی ایم ڈی کس طرح آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم کون سے ہیں، کس نے بنائے تھے، سوشل میڈیا ویب سائٹس کون سے ہیں، سوشل میڈیا کے ایڈس کیسے چلتے ہیں، ڈفرینٹ ٹولز کون سے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اسپورٹس کا نالج ہونا چاہیے. یعنی دنیا میں جو ٹرینڈنگ چیزیں ان تمام چیزوں کا نالج آپ کو ہونا چاہیے. تو یہ میری آپ کی کہہ لیں کہ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا سیکرٹ بھی کہہ لیں یا آپ بہت بڑی ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چیز اپنی اسٹرانگ کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے انشاءاللہ کافی آگے کام آئے گی. اسی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.